حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب آپ کا دور خلافت تھا تو آپ کی خدمت میں ایک عورت آئی. چونکہ مسجد نبوی ہی اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ ہوتی تھی، آپ کی مسجد نبوی ہی سیشن کورٹ ہوتی تھی. مسجد نبوی ہی جو ہے وہ ہر معاملے کو حل کرنے کی جگہ ہوتی تھی. آپ کا عسکری جو دفتر ہوتا ہے وہ بھی مسجد ہوا کرتا تھا. لیکن آج کل کے دور میں یہ ہے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا اتنا آسان ہے اور کسی آفیسر سے ملنا ہو تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی آفیسر وغیرہ سے بندہ مل نہیں سکتا. لیکن اس وقت یہ حالت تھی کہ عام بندہ اور جو ہے وہ بڑے سے بڑا بندہ بھی جو ہے وہ امیر المومنین سے مل سکتا تھا. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ان الزوجی یقوم اللیل و یصوم النہار، کہ میرا جو شوہر ہے وہ رات میں نماز پڑھتا ہے اور عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور دن میں جو ہے وہ روزے رکھتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے. تو وہ تو جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت کرنے آئی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جب یہ جواب دیا کہ یہ تو اچھی بات ہے، وہ خاموش ہو کر چلی گئی. تو اس مجلس کے اندر جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. ان دونوں میں سے کسی جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو آپ کے پاس شوہر کی جو ہے وہ شکایت درج کروانے آئی تھی، شکایت بیان کرنے آئی تھی، اور آپ نے اس کی تعریف کر کے بات انسنی کر دی اور اس کو واپس کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اس کی بات سمجھی نہیں دی اور میں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ اپنے شوہر کی تعریف بیان کر رہی ہے. تو اب آپ ایسا کریں کہ اگر وہ شکایت بیان کرنے آئی ہے تو آپ اس کے شوہر کو بلائیں اور آپ ہی اس کا فیصلہ کر دیں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور جو ہے وہ اس سے کے شوہر سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیوی کا جو وہ حق زوجیت ادا نہیں کرتے، وجہ اور معاملہ کیا ہے؟ رات کو جو ہے وہ آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور دن میں روزے رکھ لیتے ہیں، رات میں آپ قیام کر لیتے ہیں اور دن میں روزے رکھ لیتے ہیں. تو آپ اپنی زوجیت جو ہے وہ حق زوجیت ادا نہیں کرتے، اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے. تو اس شخص نے کہا کہ جو ہے وہ یہ تو حکم آیا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لیکن یہ تو نہیں آیا قرآن پاک میں یا کہیں بھی حدیث میں کہ جو ہے وہ ان کے حق زوجیت بھی ادا کرنا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جو ہے وہ کہا کہ آپ نے کیا قرآن پاک نہیں پڑھا کہ قرآن پاک کے اندر بھی یہ حکم آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کون سا حکم آیا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ. ایک مرد کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کا حق ہے، 4 عورتوں سے شادی کرنے کا حق ہے. اب جو ہے وہ باریاں جب مقرر کرے گا، دن مقرر کرے گا جو ہے وہ حق زوجیت کی ادا کرنے کے لیے، ایک دن ایک کے پاس، دوسرے دن دوسری کے پاس، تیسرے دن تیسری، چوتھے دن چوتھی کے پاس، یعنی ہر چوتھے دن بعد ایک بیوی کا حق بنتا ہے اس کے ساتھ حق زوجیت کرنے کا. تو جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی لازم ہے کہ آپ 3 دن کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ زوجہ کے پاس جائیں اور زوجہ کا حق ادا کریں. 3 دن آپ بلا شک جو ہے وہ عبادت میں مشغول رہیں اور جو ہے وہ چوتھے دن آپ کو جو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ بیوی کا حق زوجیت ادا کریں. اب جو ہے وہ جو لوگ حق زوجیت ادا نہیں کرتے، تو اگر آپ اس بات میں جو ہے وہ حق زوجیت ادا نہیں کرتے تو آپ اس کو طلاق دے دیں تاکہ وہ دوسرا شوہر لے لے. تو آج کے دور میں بھی یہ ہے کہ جو ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتے تو بالآخر یا بیوی ادا نہیں کرتی یا شوہر ادا نہیں کرتا تو بالآخر دونوں کو جو ہے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہونا پڑتا ہے. تو میری جو ہے وہ آپ لوگوں سے گزارش یہی ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنی بیویوں کا حق زوجیت ادا کریں اور اس کا بہت بڑا حق ہے.